اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ ہے آیات اور قرآن کریم حکمت والی کتاب کی نصیحتیں جو ہم نے آپ کو سنائی۔ اب رہی یہ بات کہ عیسائی کہتے ہیں کہ جی وہ خدا ہے، اور بعض کہتے ہیں خدا کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے آدم۔ بھئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بنایا، بغیر ماں کے بنایا، تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بنا دیا، تو اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تم کہتے ہو کہ بغیر باپ کے نہیں بنے، باپ اللہ ہے ان کا، تو پھر آدم علیہ السلام بھی تو بغیر باپ کے بنے ہیں، بغیر ماں کے بنے ہیں، انہیں بھی خدا مان لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں خلقہ من تراب، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گئے۔ اللہ کا بن جا، وہ بن گئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بھی اللہ نے کہا کہ آپ پیدا ہو جاؤ، پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے ہو گئے۔ پھر فرمایا الحق من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے سچی باتیں ہیں، ان میں شک نہ کرنا۔ اب نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، نجران سے مدینہ منورہ میں، نبی علیہ السلام سے بحث کرنے لگے۔ بحث میں کہنے لگے کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، وہ دلائل دے رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا انکار کیا، اور فرمایا کہ وہ خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے بھی نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وہ مان نہیں رہے تھے۔ بہرحال اس کے بعد نبی علیہ السلام کہ تین باتیں ہیں، یا تو کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ، اور یا پھر ٹیکس دو ہمیں جزیہ، اور یا پھر تیسری بات ہے کہ جنگ کرو۔ انہوں نے کہا جی مشورہ کر کے بتاتے ہیں۔ اب آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے، تو سارے جو تھے وہ تو کہنے لگے نہیں ہم تو لڑ لیں گے، اسلام نہیں قبول کریں گے، ٹیکس بھی نہیں دیں گے۔ ان میں جو سمجھدار تھے انہوں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی ہیں وہ، ہم لڑ نہیں سکتے ان سے، وہ الگ بات ہے ہم مانتے نہیں ہیں، لیکن ہے تو نبی، ہم لڑ نہیں سکتے۔ ان کو پھر کیا کریں؟ تو پھر صلح ہی کر سکتے ہیں، ہم ٹیکس دے دیا کریں۔ ان سے پھر وہ ٹیکس کا معاہدہ ہو گیا۔ اس سے پہلے نبی علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، جس کو دعوت مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں او ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنی اولادوں کو لاتے ہیں، تم اپنی اولادوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود آتے ہیں تم بھی خود آؤ۔ پھر مباہلہ کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پہ رب کی لعنت ہو۔ پھر اس پہ نہیں آئے، وہ نبی علیہ السلام پہنچ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو لیا، حضرت علی کو لیا، حضرت امام حسن کو لیا، امام حسین کو لیا، اور خود چادر میں ان پانچوں کو لے کے وہاں آ گئے۔ فرمایا ہم آگے ہیں، تم آؤ، اب مباہلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مباہلہ نہیں کیا پھر۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، مباہلہ کافروں سے ہوتا ہے، مسلمان سے نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض دوست بھی ایسے ہوتے ہیں، آپ اور تو میری بات نہیں مانتا، چل مباہلہ کر لیتے ہیں۔ بھئی مسلمان کا مسلمان سے مباہلہ نہیں ہوتا، مسلمان کا کافر سے مباہلہ ہوتا۔ اب یہاں سے شیعہ حضرات نے ایک غلط بیانی کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ابناءنا و ابناءکم، اس سے مراد تو امام حسن امام حسین ہو گئے، اور ونساءنا ونساءکم، اس سے مراد تو حضرت فاطمہ ہو گئی، وانفسنا وانفسکم، تو انفسنا کہ میں آ گیا ہوں تم بھی آؤ، تو یہ جو فرمایا نا میں آ گیا ہوں، اس سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی نبی اور علی ایک چیز ہے۔ پھر کہتے ہیں اسی لیے نبی کے بعد فوراً جو خلافت ہے وہ حضرت علی کی بنتی ہے، انفسنا سے مطلب لیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی چونکہ داماد تھے تو داماد بھی تو بیٹا ہوتا ہے نا، اور پھر حضرت علی کی پرورش تو نبی علیہ السلام نے کی ہے بچپن سے ہی، تو وہ آپ کے بیٹے تھے، اس لیے ابناءنا و ابناءکم میں ان کا ذکر آ گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہے سچا واقعہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر تم لوگ منہ پھیر لوگے تو یاد رکھو اللہ تو سب کو جانتا ہے، کون فسادی ہے اللہ جانتا ہے، تو اگر تم فساد کرو گے تو اللہ کے علم میں ہے، لہٰذا منہ نہ پھیرو، جو شرطیں تمہیں بتائی گئی ہیں ان میں سے کسی ایک شرط پہ صلح کر لو۔ تو انہوں نے پھر ایک بات پہ صلح کر لی تھی
کہ ہم آپ کو ٹیکس دے دیا کریں گے، لڑتے نہیں ہیں ہم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب